ترضاه وتسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات. مجلس جنت ہے اور مومن کا حق ہے جنت میں جہاں چاہے بیٹھ جائے، لیکن اگر یہ فاصلہ ختم کر دو تمہارا احسان ہوگا، تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائے. تھک جانا تقاضا بشریت ہے. نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، ماشاء اللہ. نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان. نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، مرد آباد. آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں. اجازت ہے جی نوکری شروع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائهم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند الصلاۃ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دعا ہے محسنین کی یہ صف اعظام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما. جتنے صاحبان بلا وضع صف اعظام میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم. تراب شاہ جی ٹریننگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی ہے، مولا انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. کچھ دعائیں سندھ سے مخصوص ہیں، وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے. صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس اب مزید رشک جنت ہو جائے. محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس اعتماد اور اس یقین پہ مجلس شروع کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا. واہ واہ بے شک. میں پھر ایک دفعہ التماس کرتا ہوں جب تک آپ یوں بکھر کے بیٹھے رہیں گے چاہے کوئی پڑھے مجلس وہ نہیں بنے گی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اتنی دور گھروں سے بھی آ کے آپ کو ساتھ ملتے کیوں نہیں آپ مانتے بات. آپ مہربانی فرمائیں صف کے ساتھ مل جائیں. گلشن آل محمد ہے، پھول جڑ جائیں. یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا. واہ واہ. یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے. ایک پڑھنے والا ہوگا ایک سننے والا ہوگا، مجلس ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہیں. امام حسین یہ راز بھی ایک دن سلمان نے کھلوایا. امام حسین سلمان نے ایک دن علی سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور آواز دے کے کہا مولا مولا منا اہل البیت، آپ نے مجھے بنا دیا. رسول مجھے بھائی کہتے ہیں، سیدہ مجھے چچا کہتے ہیں، حسنین مجھے نانا کہتے ہیں. یا علی اتنے احساس آپ نے عطا کر دیے. پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں، بتائیں تو صحیح آپ ہیں کب سے؟ امام حسین آپ کو سلام. مجھے تو میں تو نماز ولایت ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہوں جیسے 10,000 کے مجمع میں پڑھنے کا. باقی آپ کے اعتماد اور آپ
توجہ کے ساتھ ہی بات ہوگی. اللہ تمہیں نثار ولایت میں رکھے. مولا آپ ہیں کب سے؟ علی مسکرا کے فرماتے سلمان کب کا لفظ دو حرفوں سے مل کے بنا ہے، کاف اور بے حرف نہیں تھے، ہم تھے. امام حسین آپ کو سلام کرتے ہیں. بھائی جان ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھیں گے تو بات کریں گے. کائنات کی ملکہ آپ کا سایہ سلام ہے. دل سے شکر گزار ہوں. کب کا لفظ دو حرفوں سے مل کے بنا ہے، حرف نہیں تھے، ہم تھے. تو اسی اعتماد اور اس یقین پہ کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب حرف بھی نہیں تھے، جب لفظ بھی نہیں تھے. ہاں جب کچھ بھی نہیں تھا تب اس کے کلام کو لہجہ دینے والے کا ذکر میں کرنے آیا. امام حسین آپ کا سایہ سلامت ہے. تہہ دل سے شکر گزار. جملہ ہر مجلس میں پہلا یہی ہوتا ہے، آج بھی یہی پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے گرد ایک نئی سطر بھی مالک نے عطا فرمائی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے ہوں گے. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین. امام حسین آپ کو سلام. اس سے بلند مرتبہ صاحب والو معیار توحید ہے ہی نہیں، بے شک ممکن ہی نہیں کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ہو. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاں اللہ اسے نہیں کہتے جو 2 وقت کی روٹی دیتے. بولتے آؤ تو پھر بات بولیں گے. جو بے اولادوں کا اولاد دے دیتا، جو بے روزگار کو روزگار دے دیتا، جو بے گھر کو گھر دے دیتا، یہ اللہ ہونے کا بیان. بے شک یہ باتیں بھی اللہ عطا کرتا ہے، یہ حقائق بھی اللہ عطا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ ہونے کا معیار نہیں. اللہ ہونے کا معیار صرف یہی ہے، وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے. حسین تمہیں سلام. جب حسین تپتی ہوئی زمین پہ سر رکھے گا پھر ثابت ہو جائے گا وہ اللہ ہے. امام حسین آپ کو سلام کریں. چلے ایک صدر میں آرام بھائی تحفہ دیجیے گا میری طرف سے. پوری کائنات اس کی پاکی بیان کرے گی. بات کسی اور رنگ سے چلیے اور پتہ نہیں کس دھارے سے جا کے رکے گی. پوری کائنات اس کی پاکی بیان کرے گی، اس کی حمد بیان کرے گی. مثلا حضرت آدم سے پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ پاک ہے. جاننا خدا کے لیے. ہر مجلس کا اپنا معیار ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے اور باتوں سے بات نکلتی آتی ہے. بلال بھائی آدم سے پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو اس نے کہا اللہ پاک. حضرت نوح سے پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ پاک. حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی فرمایا اللہ پاک. حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی فرمایا اللہ پاک ہے. یعنی آدم سے لے کے صبح محشر تک جس سے بھی پوچھا گیا یا پوچھا جائے گا، ہر ایک حجت خدا کا یہی جواب ہے کہ اللہ پاک ہے. اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے مٹھی بھر لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع، مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. صرف ممبر شبیر کا وسیلہ بنا کے کائنات عالم کے سامنے عزت آل محمد کی قسم ہے، آل محمد کی بارگاہ سے تبرک عطا ہوا ہے. اور آج جلدی چلتی گاڑی میں جو فکر عطا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں. کائنات پاکی بیان کرتی ہے اس کی. جب اس سے پوچھا گیا تو بھی کسی کی پاکی بیان کرتا ہے، تو اللہ نے آواز دے کے کہا سورہ احزاب پڑھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کائنات جس کی پاکی بیان کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جن کی پاکی بیان کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں. بہت اچھے. حسین آپ کو سلام. اب اس میں راستے بے انتہا فضائل کے ساتھ ہیں. مثال کے طور پر ایک فکرہ میں عرض کر دوں، زندگی کا پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت آدم نے اس کی پاکی بیان کی تو اپنے معیار کے مطابق. اچھا میں تھوڑی اور واضح مثال دے دوں. میں آل محمد کا ذکر کروں گا تو
تو صاحب آزاد نے میں اپنی معرفت کے مطابق بولوں کما حق ہو بیان کاری نہیں سکتا کما حق ہو آل محمد پاڑی کوئی نہیں سکتا میں اپنے معیار کے مطابق بات کروں جو میرے ذہن میں آل محمد کا معیار ہے میں وہ بیان کروں اسی طرح آدم سے پوچھا گیا وہ کیا ہے تو آدم نے اپنے معیار کے مطابق بتایا کہ اللہ پاک ہے حضرت نوح نے اپنے معیار کے مطابق بتایا کہ اللہ پاک ہے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا امام حسین تمہیں سلامت رکھے اسی طرح کائنات کے ہر نبی سے پوچھا گیا اللہ کتنا پاک ہے تو ہر نبی نے بھائی جان اپنے معیار کے مطابق بتایا کہ اللہ پاک ہے جس کی پاکی بندے بیان کرتے رہے اسے اللہ کہتے ہیں اور اللہ اپنے معیار کے مطابق جنہیں پاک ہے امام حسین تمہیں سلامت رکھے اور قرآن کی آیت بھی تو یہی بتائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کا ارادہ یہ اب یہ بھی ایک دعوت فکر ہے نا علمی مسائل پہ بات شروع کر دی جائے گی تو پھر ایک اور روش شروع ہو جائے گی اللہ کا ارادہ یہ یعنی جب سے اللہ ہے تب سے وہ صاحب ارادہ تھوڑے بندے بولے چلے جتنے بندے میں کہتا ہوں جب سے وہ اللہ ہے تب سے وہ صاحب ارادہ ہے اور جب سے وہ صاحب ارادہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے امام حسین آپ کو سلامت ہے تب سے اس کا ارادہ ہے کیا ارادہ ہے کہ انہیں ویسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے امام حسین تمہیں سلامت یہ ویسے پاک ہے جتنا اللہ پاک ہے کم از کم یہ تو مانو اتنے پاک ہے جتنا اللہ کا معیار ہے کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے اور اللہ اور اسی طرح کائنات اس کی پاکی بیان کرتی ہے یہ ان کی پاکی بیان کرتی ہے پھر ایک اور منزل آئے گی کائنات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے امام حسین آپ کو سلام ٹھیک ہے نا جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں مجلس روحانیت آپ نے خود پیدا کرنی ہے اپنی توجہ برقرار رکھنا کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے یہ ان کی تسبیح پڑھتی ہے ایک جگہ میں بھائی جان یہی جملے میں کہہ رہا تھا بھائی شریف تو سوال آ گیا ممبر پہ چیٹ آ گیا یہ کیسا آپ نے جملہ کہہ دیا کہ اللہ ان کی تسبیح پڑھتا ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے ان کی تسبیح پڑھنے کی میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ بات ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح پڑھتا کیا ہے اگر آپ کو پتہ ہوتا تو پھر یہ سوال نہ کرتے آپ اس کے علی میں جھوم جاتے لیکن آپ کی تسلی کے لیے پہلے فکرہ یہ سن لو اسے کیا ضرورت ہے ان پر درود پڑھنے کی بس جس ضرورت کے تحت وہ درود پڑھتا ہے بولو نا خدا کے لیے اسی ضرورت کے تحت یہ ان کی تسبیح کرتا ہے اور میرے عزتدار دوستو آپ جانتے نہیں ہیں نا اللہ تسبیح کرتا کیسے ہے اگر آپ جانتے ہوتے تو پھر آپ کی ذات معیار آسمان تک پہنچ چکا ہوتا آؤ اللہ کی تسبیح سنو اللہ کہتا ہی یہی ہے ہم تو کہتے ہیں نا سبحان اللہ تسبیح کے لائق ہے اللہ وہ چونکہ خود اپنی تسبیح پڑھتا ہے وہ یوں نہیں کہتا وہ کہتا ہے سبحانی تسبیح کے لائق ہوں میں ان تکون علیًا کہ میں نے علی بنایا سبحانی ان تکون علیًا تسبیح کے لائق ہوں میں جس نے علی بنایا واہ بھی واہ اللہ اکبر کہ میں نے علی بنایا اور یہی تو وجہ ہے توجہ یہی تو وجہ ہے اور کتابیں پڑھ کے دیکھیے اصول کافی سے بڑی کتاب آپ کے مذہب میں نہیں ہے اس میں یہ حدیث صادق آل محمد میں مولا فرماتے ہیں اللہ نے اپنا نام اللہ رکھنے سے بھی پہلے جو سب سے پہلا نام اختیار کیا وہ علی العظیم ہے امام حسین آپ کا سایہ اتنی بڑی دعا دے دی ہے تو ایک تحفہ اور لے لیجیے اب مجھے نہیں پتا کہ مٹھی بھر لوگ ہیں یا ہزاروں کا بجاؤں مجھے میرے لیے تو مجلس ہے بندے آئے نہ آئے کائنات کی ہر وہ جنس آتی ہے جس کا علی امام ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھے لے
بھائی ثاقب شاہ جی پہلی بار یہ منبر پہ سطریں پڑھنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون سی خیرات ہے جو حصے میں آ گئی ہے. کتاب کا حوالہ میری ضمانت رہی، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں. تیرے چھٹے امام کی حدیث ہے، اللہ نے سورج کی پچھلی طرف، یعنی جو سورج ہمیں نظر آتی ہے اس کی بیک سائڈ پہ فکرہ لکھا ہے. کیا؟ اللہ تمام آسمانوں کا نور ہے. اللہ نور السماوات. توجہ، اب بندے چپ کر کے فقیر کی بارگاہ میں بیٹھ کے تو سمجھوں گا عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا، یا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے، باقی تیسری وجہ نہیں تو آپ میرے ساتھ نہ بولیں. ہاں، اللہ نے سورج کی بیک سائڈ یہ آیت لکھی ہے، اللہ نور السماوات. کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اللہ آسمانوں کا نور ہے. اور تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو سورج کی ہمیں نظر آتی ہے، جو رخ سورج کا ہماری طرف ہے، اس پہ اللہ نے لکھا ہے علی زمینوں کا نور ہے. سورج کی اس طرف لکھا ہے اللہ آسمانوں کا نور ہے، سورج کی اس طرف لکھا ہے علی زمینوں کا نور ہے. تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں جو وہاں اللہ ہے وہ یہاں علی ہے. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. امام حسین علیہ السلام طبیعت سنی ہے جناب کی سنی. کیا بات. امام حسین آپ کو سلام. اچھا جی، ایک کلام الہی کی آیت ہے سامنے، پڑھو. فکر نہ کرو، آپ اس طرح ہی سنتے آئیں گے تو دروازے کھلتے چلے جائیں گے. عزت آل محمد کی قسم ہے کہ مولا کا علم گواہ اس بڑی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم ایک لفظ بھی وہ نہیں کہہ پایا جو سوچ کے آیا. بات پتہ نہیں کہاں سے چلی اور کدھر جا رہی ہے. ثاقب شاہ جی، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کلام الہی کی آیت، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى واہ واہ فَادْعُوا بِهَا. واہ واہ. ہاں، ترجمہ سن لیجئے، دل چاہے تو بولیے گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے لیے حسین ترین اسماء ہے، میرے لیے حسین ترین اسماء ہے. مجھے جب بھی پکارو انہی کے ذریعے پکارو. جو پہنچ گیا ادھر، ہاں بزرگوں کی تربیت کی تو ہے جو یہ ممبر عطا ہوا ہے. جو آپ کو اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، لیکن بات میں اتنی آسان کروں گا، یہ سب سے چھوٹا چاند میرا بیٹھا ہوا نا، یہ بھی آپ کی طرح داد دے کے جائے گا مجھے. اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، میرے لیے حسین ترین اسماء ہے. فَادْعُوا بِهَا، مجھے جب بھی پکارو انہی کے ذریعے پکارو. تقریباً پہنچ گئے ہو، لیکن بات واضح کرنی چاہیے. ایک بندہ سرکار امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ کو بابا جی بات پتہ کیا ہے؟ میں 5 منٹ پڑھوں، 15 منٹ پڑھوں، خمسہ پڑھوں، عشرہ پڑھوں، نتیجہ نہیں دے سکتا. نتیجہ اس وقت ملے گا جب ان کے دروازے پہ جھکوں گا جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ کو رات ہے. امام حسین جی کرنا، جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے. مولا امیر کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا، کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن پھر رک گیا. چلو وقت آئے گا تو وہ بھی کہہ دوں گے. علی بادشاہ کی بارگاہ میں ثاقب شاہ جی بندہ حاضر ہوا. مولا وہ جو کہہ رہا ہے فَادْعُوا بِهَا، مجھے اسماء الحسنى کے ذریعے پکارو. کیا اسے رب کہیں، قادر کہیں، قدیر کہیں، حی کہیں، خالق کہیں، مالک کہیں، کیا کہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ اسماء ہیں، اسماء الحسنى نہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہو، بہت اچھے. یہ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ اسماء ہے، اسماء الحسنى نہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا پھر اسماء الحسنى کہاں سے تلاش کریں گے؟ علی فرماتے میرے دروازے پہ آ کے بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. واہ واہ. ہاں ہاں، بات تسلی کے لیے پوری بیان کر دوں، حوالہ میری ضمانت ہے، نہ دکھاؤں قابل کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. علی مسکرا کے فرماتے ہیں ادھر دیکھ واللہ نحن اسماء الحسنى، اللہ کی قسم اس کے اسماء الحسنى ہم ہیں.
اسماء الحسنى ہم ہیں۔ اچھا بات تو سامنے کی ہے، پہنچنا تو آپ کو خود چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے اسماء الحسنى، مجھے جب پکارو انہی کے ذریعے پکارو، یعنی اللہ نے بریکٹ لگا دیا، حد لگا دیا، ان کے ذریعے نہیں پکارو گے تو میں بات ہی نہیں سنوں گا۔ فَادْعُوا بِهَا، جب بھی پکارو انہی کے ذریعے پکارو، ان کے بغیر آواز دو گے تو میں آواز سنوں گا ہی، یہی مطلب ہوا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَادْعُوا بِهَا، مجھے انہی کے ذریعے پکارو۔ علی کہتے ہیں اسماء الحسنى ہم ہیں، یا تو قرآن سے آیت نکال یا علی کے فرمان کی تردید کر، میں تیرے ایمان کی سچائی تو دیکھوں گا۔ تیسرا راستہ ہی نہیں ہے تیرے پاس، جب تک قرآن کی یہ آیت علی کے فرمان کے ساتھ ساتھ ہے۔ سائیوال والوں میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، وہ چاہتا ہی یہی ہے کبھی مجھے محمد کا ہو، کبھی مجھے علی کا ہو، کبھی مجھے حسن کا ہو، کبھی مجھے امام حسین کو میں سلام، امام حسین کو میں سلام۔ کتنا پیارا ماحول بن گیا، سیدہ آپ کو سلام، وہ چاہتا ہی ہے بھائی، کبھی مجھے محمد کا ہو، کبھی مجھے علی کا ہو، کبھی مجھے حسن کا ہو، کبھی مجھے حسین کا ہو۔ بات کو اور واضح کرنے کے لیے کراچی کے ایک شاعر ہے جن کا شعر ہے ان کے نام سے پڑھنا چاہیے، ان کا نام ہے میر احمد نوائد، اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے خوبصورت 2 مصرے لکھے ہیں، اور کیا کہنے، مجھے مل جائے تو میں ہاتھ چوموں گا ان کے، کیا مولا نے ان کے قلم پہ خیرات عطا کیا۔ وہ لکھتے ہیں خدا نے کرد و بلا میں لگا لیا ڈیرا، امام حسین آپ کو سلامت، کرد و بلا میں لگا لیا ڈیرا، وہ چاہتا ہے زمانہ مجھے حسین کا۔ مجھے حسین، اس حقیر کے کسٹول میں بھی کبھی کبھی خیرات اترتی ہے، سنا دو تو مجھے اپنے سلام سے کام پڑھ نہیں پائے جاتا، موضوع سے متصل 4 چاند اور لگ جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں عبد ہو کر نو کے نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، ہاں ہاں عبد ہو کر نو کے نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، جو وہاں پہ کبریا ہے وہ یہاں شبیر ہے۔ وہ یہاں شبیر، اب تو ہو کر روک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، جو وہاں پہ کبریا ہے وہ یہاں شبیر۔ چلے مست سرکار کی بارگاہ ہے، 2 مصرے راز کامران میرے ساتھ مجلس پڑھا ہے، کامران بھی ہے، اللہ اس کی زندگی سلامت رکھے۔ اسے میں نے 2 مصرے پتہ نہیں کتنی دیر مجھے گلے لگا کے روتا رہا ہے، اتنی بڑی خیرات سیدہ نے عطا فرمائی ہے۔ بھائی جان وہ سنیے، وہ عشق جو میری نس نس میں کربلا کے والی نے بھر دیا ہے، وہ عشق جو میری نس نس میں کربلا کے والی نے بھر دیا ہے، وہ عشق جب کربلا میں پہنچا تو کبریا کو زوار دیکھا۔ جی میں وہ عشق جب کربلا میں پہنچا تو کبریا کو زوار دے۔ یہ تیرے چھٹے امام کی حدیث ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے، میں موضوع چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا، چھٹے امام کی حدیث ہے۔ مولا نے فرمایا تھا، ایک بندہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، آواز دے کے کہتا ہے مولا 29 حج کر بیٹھا، 30ویں کی تیاری ہے، دعا فرما دے سفر خیریت سے گزرے۔ امام یوں دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھے، کمر سیدھی کر کے میرے مولا فرماتے ہیں کبھی حسین کی سواری کی ہے؟ چپ کر گئے، 29 حج کیے ہیں، حسین کی سواری کی ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں مولا نہیں، سرکار فرماتے ہیں تو اس کی سواری نہیں کرتا جس کی سواری اللہ عرش سے آگے کرتا ہے۔
اکبر کو دیکھ لو. موسیٰ کو ضد تھی خالق اکبر کو دیکھ لوں. عاشور کو حسین نے پن میں دکھا دیا. چھیڑا آپ نے شادی خود ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا سائیوال والے مجھ سے حوالہ مانگیں گے، نہ دکھاؤں قابر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. عاشور تو بہت بعد میں ہوا ہے نا، طور پہ کھڑا ہوا تھا موسیٰ. طور پہ موسیٰ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ سے ہم کلام تھے. دائیں جانب سے ایک نور بجلی کی تیزی سے گزرا اور بات ہو رہی تھی کربلا کے والی پر. اللہ حسین پڑھا تھا، موسیٰ سن رہا تھا. موسیٰ کہتے ہیں میرے دائیں جانب سے بجلی کی تیزی سے نور گزرا اور میں نے اللہ سے سوال کیا ما الحسین، جس کی حمد تو بیان کر رہا ہے وہ حسین آخر ہے کیا؟ اللہ نے کہا جو نور تیرے دائیں جانب سے گزرا یہی تو حسین ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین کو سبحان اللہ کیڑے کم چلاتا ہے. ہائے ہائے دو مصرے پڑھ دوں، مصرے پڑھ دوں. طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی. شاہ جی آپ کی بات کا جواب ہے. طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی، تب ہوئی موسیٰ کو بھی پھر معرفت شبیر کی. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت. اچھا جی، اسماء الحسنہ پہ بات ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں اسماء الحسنہ ہم. اللہ کہتا ہے جب بھی پکارو اسماء الحسنہ کے ذریعے پکارو. بات واضح ہوگی. تھوڑی سی اور بات کو مضبوط کریں. جو کربلا کے ظاہر ہے ذرا ہاتھ تو بلند کریں. الحمدللہ جو گئے ہیں مولا انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عطا کرے. جو نہیں گئے انہیں آج کے ذکر کا صدقہ مولا جلدی جانے کی توفیق عطا کرے. امام حسین آپ کو حصارے میں اور کربلا جو گئے ہو تو نجف اشرف بھی گئے ایسی نا. جب بندہ نجف اشرف مولا کی زری کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کربلا کے ظاہر گواہی دیں گے، باقیوں کے لیے تحفہ ہے ولایت علی کا، وہ سامان سمیٹ لیں گے. بندہ زری کے سامنے کھڑے ہو گئے. ابراہیم بھائی ایک زیارت پڑھ رہا ہوتا ہے. السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام میرا سلام. پیچھے بھائی ہاتھ کیوں نہیں بلا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اے اللہ کے پسندیدہ نام میرا سلام. اللہ. اچھا یہ پسند اور ناپسند کا چکر کیا ہے؟ یہ پسند اور ناپسند کا چکر کیا ہے؟ آؤ میں مثال سے باتیں کروں. مثال کے طور پر میں گھر سے چلا، بانی مجلس ثاقب شاہ جی نے فون کیا بیٹا کہاں ہو؟ میں نے کہا شاہ جی میں یہاں پہنچ گیا. پھر 2 گھنٹے بعد فون آیا بیٹا کہاں؟ سرکار میں یہاں پہنچ گیا. سائیوال پہنچ کے میں نے خود فون کیا حضور میں پہنچ گیا. اچھا بیٹے میں دربار کے دروازے پہ آ رہا ہوں، اندر اندر اندر. یعنی کہ اور انہیں پتا ہے میں کیا کھانا پسند کرتا ہوں، کیا پینا پسند کرتا ہوں، کہاں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، کون کون لوگ میرے پاس ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، کون کون نہ ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا. یعنی ہر شے میں میری پسند ناپسند کا خیال رکھا. ذاتی حیثیت تو میری کچھ بھی نہیں ہے، 2% کا انسان نہیں ہوں. حسین کا ذاکر سمجھ کے یعنی میری ہر پسند ناپسند کا خیال رکھا. کہیں حسین کا ذاکر ناراض ہو کے نہ چلا جائے. ہر شے میری پسند کی میرے سامنے رکھی. عزت آل محمد کی قسم ہے یہی فلسفہ ذہن میں رکھنا. علی ہے اللہ کی پسند. نمازوں سے علی سوچ کے نکالنا. نمازوں میں علی نہ ہوا اللہ پسند نہیں کرتا. نمازوں سے علی کو سوچ کے نکالنا. نمازوں میں علی نظر نہ آیا اللہ پسند نہیں کرتا. ایک تحفہ اور دوں آپ کے بچوں کو. شادی اور تحفہ دوں. علی ہے اللہ کا نام ہے نا. بولو مجلس میں نعرہ نہیں لگاتے علی اسم الہی ہے لگاتے. علی ہے اللہ کا اسم، علی ہے اللہ کا نام. ایک سفر سے میرے مولا واپس آ رہے تھے دلدل پر سوار. ساتھ میں ایک یہودی بھی وہ پیدل. بات لمبی ہے.
مختصر کر کے نتیجہ عرض کروں اور گزر جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ. بلال بھائی سامنے دریا پہ پل شل کوئی نہیں. اب علی نے گھوڑے کے سم روکے. یہودی نے اپنے لبوں میں شادی کچھ پڑھنا شروع کیا. کوئی ورد جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں, کوئی ورد کوئی وظیفہ, دم کیا ورد کیا, پانی پہ پیدل چلنا شروع کر دیا. لالا میرا غریب مسکین ذاکرہ بھی امام حسین کو واسطہ رکھے. پانی پہ یہودی نے سائیوال والوں پیدل چلنا شروع کر دیا. جب اس پار اترا نا, اب یہ صدر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا. جب اس کنارے پہ شادی پہنچا, پیچھے مڑ کے میرے مولا سے خطاب کر کے کہتا ہے, اے گھوڑے سوار. کہاں سے لاؤں وہ مجمع جو اس فکر کی مجھے قیمت ادا کر دے گی. اے گھوڑے سوار, اگر تجھے بھی وہ آتا ہوتا جو مجھے آتا ہے. جھومنا چاہیے تھا آپ کو اس فکر پہ, جھومنا چاہیے تھا آپ کو اس فکر پہ. اے گھوڑے, پھر پہنچو, پہنچنے کی کوشش کرو, میری کوشش ہے میرے کہنے سے پہلے لطف لے لو. اے گھوڑے سوار, اگر تجھے وہ آتا ہوتا جو مجھے آتا ہے, پھر تو بھی ادھر نہ کھڑا ہو, ادھر آ. علی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ذرا رک. دستے امامت دلدل مرشد حرام کی گردن پہ علی نے پھیرا. دلدل نے سم اٹھا کے پانی کے سینے پہ رکھے. بجلی کی تیزی سے پانی کے سینے پہ دلدل دوڑ رہا ہوا. جب دوسرے کنارے پہ پہنچا نا, سائی بابا نے میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا نہیں کا ہوا, چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. یہودی تھر تھر کانپ رہا ہے گھوڑے سوار, تیری منزل تو مجھ سے بھی آگے ہے. تیری منزل تو مجھ سے بھی آگے ہے. علی فرماتے کہنا کیا چاہتے ہیں, اے گھوڑے سوار تو نے کیا پڑھا. علی فرماتے پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا. تو بتا تو نے کیا پڑھا. اب قسم لینی ہے, قسم لے لو. حوالہ مانگنا ہے, حوالہ مانگ لو. بندہ مجھے چپ کرتا ہوا نظر نہ آئے. کائنات کی ملکہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. علی نے پوچھا کہ تو بتا تو نے کیا پڑھا. آواز دے کے کہتا ہے میں نے اللہ کا پسندیدہ نام پڑھا. ہاتھ جامی, ہاتھ جامی, ہاتھ جامی, ہاتھ جامی. میں نے اللہ کا پسندیدہ نام پڑھا. علی نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے پوچھا کون سا نام پڑھا. آواز دے کے کہتا ہے میں نے محمد نبی کے وسیع کا نام لیا. علی فرماتے ادھر دیکھ, انا ذالک الوسیع, وہ وسیع میں ہی ہوں. وہ وسیع میں ہی تو ہے. اچھا جی ایک تحفہ اور سارے بولتے اتنا پیارا جا رہے ہو, دروازے خود بخود کھلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے جو 99 اسماء ہیں نا, قرآن کے حاشیے میں لکھے ہوتے ہیں. قرآن کھولے تو پہلے صفحے پہ کوئی لکھے ہوتے ہیں, جنتری میں مل جائیں گے, رسالے میں مل جائیں گے, کہیں نہ کہیں آپ کو بورڈ بنے ہوتے ہیں, لگے ہوتے ہیں. اللہ کے 99 اسماء ہیں. امام حسین آپ کو سلامت ہے. 99 اسماء شفیق بھائی لگے ہوتے ہیں. ان میں سے 3 نام ڈھونڈ لیجئے گا. وہ پتہ کون سے ہیں؟ سائی بابا لوگ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ کہ صدروں کی قیمت نہیں ہے. اللہ کے 3 نام ڈھونڈیے گا, کون سے آپ کو مل جائیں گے. ایک ہے اللہ, ایک ہے ولی, ایک ہے علی. سائی بابا لوگ تینوں کو جوڑ دو تو بنتا ہے علی اور ولی اللہ. سے علی کا آخری حقیق ترین کتا اعلان ولایت علی کی آزان بلند کر کے جا رہا تھا. اللہ سے کہے نمازوں سے علی سوچ کے نکالنا, تو علی نکالے گا, علی بھی جائے گا, اللہ بھی جائے گا. ٹکرے ہیں, مارتا رہے. امام حسین کو میں سلام میں تینوں کو ترتیب دو تو بنتا ہے علی اور ولی اللہ. تو نمازوں سے علی نکالو, اللہ بھی جائے.
ولی بھی جائے گا، اللہ بھی جائے گا اور علی بھی جائے گا. ہاں ہاں اللہ ہوتا ہی یہی ہے وہاں علی ہو. کائنات کی ملکہ آپ کو سلام. اچھا ایک آیت قرآن پڑھو. فرامین معصوم تو سنا دیجیے. قرآن کی آیت پڑھو. ارم بھائی قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ. اور کیا آیت ہے خدا کہ میرے موضوع علی ہے اللہ کا نام. جس بندے کا ایمان اگر ہاتھ کو بلند کرے علی ہے اللہ کا نام پکے رہنا. اللہ سورہ بقرہ میں شان ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر اسمہ. اب دائیں بائیں کوئی مقصر بیٹھا ہے اسے کہو کانوں میں انگلیاں ٹھونس دے، ورنہ آیت الہی ہے علی کے فضائل کا خنجر جو مقصر کا کلیجہ تو کاٹے بنا رہ نہیں سکتی. کائنات کی ملکہ کو نہیں سارے ولایت میں رکھے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے فمن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر اسمہ. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے اسم کے ذکر سے روکے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں اس کے اسم کے ذکر سے روکے. کائنات میں بندے ہی دو طرح کے، ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کو نہ مانے، جیسے یہ کمیونسٹ وغیرہ. اب صحیح بات ہے میرا سوال ہے جن کے ہاں اللہ ہے ہی نہیں وہ کیا روکے گا؟ انہیں کیا لگے گا ہے نا. اور جن کے ہاں اللہ ہے کہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں ایک بندہ دکھا جو اللہ اللہ کہنے سے مسجد میں روکے. ہے کوئی؟ بولو یار بولو. بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے کوئی جو اللہ اللہ کہنے سے مسجد میں روکے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے میرے اسم کے ذکر سے جو روکے اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں. تو پھر ماننا پڑتا ہے نا اللہ اللہ کہنے سے کوئی نہیں روکتا. جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے علی کے نام سے ہوتی ہے. امام حسین تو میں سلامت ہے. جب بھی کوئی روکے. اچھا ایک اور تحفہ کیا یاد کرو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظالم فمن اسلم. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں. سپرلیٹو ڈگری ہے. ظالم نہیں کہا اللہ نے جو علی علی کرنے سے روکے اسے اسلم کہا ہے. اور کیا کرا ہوں میری قوم مرحبا لمحے ابا ساڑی فرمائش تے لگی کھڑی ہے. اور کیا کرا میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی تحفہ اور دے دو. اللہ نے اسے ظالم نہیں کہا بلال اسلم کہا ہے. سب سے بڑا ظالم. اور چھوٹے ترین ظالم کی قرآن سے سزا پوچھو. اللہ کہہ رہا ہے الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین. ظالم کی چھوٹی سزا ہے اللہ کی لعنت. یہ ہے ظالم کی سزا. اسلم کی سزا تو ڈھونڈ لے. امام حسین آپ کو سلام. اچھا جی علی ہے اللہ کا نام. بات واضح ہو گئی مضبوط ہو گئی. اب فضائل کے دو جملے پڑھ لو. یہ تو تمہیدی باتیں تھی جو میں نے سنا. ابھی تو میں نے مقدمہ پڑھا ہے کہ علی ہے اللہ کا نام. اس اللہ کے نام نے سائیوال والوں پھر بڑے جلوے دکھائے. ساکن شاہ کو سوائے کہ لمحہ پڑھنے تھے بندے تھا کے نہیں پڑھتے تو میں مجلس فون پہ شروع کریں. آج شاہی فون کڑی نام کہ دیکھاں. اچھا چلو اگر یہ فکرہ زمین میں گیا تو سیدزادہ معاف کیجئے گا پھر گلہ میرا آپ پہ بنے گا. آپ نے کہا ہے پڑھتے چلے جاؤ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی ہے اللہ کا نام. اللہ کے اس نام نے بڑے جلوے دکھائے. پتہ کب دکھایا؟ ایک جلوہ پڑھنے جا رہا ہوں. کب علی نے جلوہ دکھایا؟ جب رسول نے کندھا جھکایا علی نے قدم اٹھایا. امام حسین کو میں سلامت رکھے. ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ چکر آئے. امام حسین کو میں سلامت رکھے. رسول نے کندھا جھکایا علی نے قدم اٹھایا. اچھا یہ کچھ کندھے رسول کے عام کندھے ہوں. ادھر تھا لا الہ الا اللہ, ادھر ہے محمد رسول اللہ. بندے پوچھے ہیں کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ؟ آپ میں تمہیں دکھاؤں. ادھر لا الہ الا اللہ, ادھر محمد رسول اللہ, اوپر ہے علی ولی اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. اوپر کھڑا ہے علی ولی اللہ. اچھا جی رسول کے
کے کندھوں پہ کھڑے ہیں علی، بس ٹھکانا مقصد نہیں، نہ تیری محبت زیادہ آسمانی ہے، نتیجہ تو اب جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ کریں، 2 کے 2 منٹ مجھے دے۔ رسول کے کندھوں پہ کھڑے ہیں علی، ابھی علی بت توڑ نہیں رہے، فتح مکہ کی بات ہے، ابھی میرا سردار بت توڑ نہیں رہا اور رسول حکم بھی نہیں دے رہے، اور رسول کے کندھوں پہ علی چپ کر کے کھڑے ہیں، صحابی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور سلمان کیا کر رہا ہے، ایک ایک صحابی کا کندھا ہلا رہا ہے، دیکھو دیکھو نبی کے کندھوں پہ علی، شاباش شاباش، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، آسمان سے آگے کی بات کرنے جا رہا بھائی، دیکھو دیکھو نبی کے کندھوں پہ علی، ایک ایک صحابی کا کندھا ہلا رہا ہے، صحابی اریٹیٹ ہونے لگے، واہ بھائی واہ، امام حسین آپ کو سلام علیکم، اریٹیٹ ہونے لگے، پریشان ہونے لگے، یا سلمان کیا ہو گیا تمہیں، 650 سال تیری عمر ہو گئی، کمر جھک گئی ہے، ستیا گئے عادت چلی گئی، تو دیکھ تو رہے ہیں رسول کے کندھوں پہ علی، سائیوال والوں اللہ کے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، سلمان کہتے ہیں نہیں نہیں یار جیسے میں دیکھ رہا ہوں، امام حسین کو میں سلام علیکم، جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے دیکھو، صحابی آواز دے کے کہتے سلمان کیسے دیکھ رہا ہے، صحابی جب پوچھا تھا کیسے دیکھ رہا ہے، سلمان آواز دے کے کہتا آؤ میں تمہیں بتاؤں، لو شادی تقریباً 50 منٹ کے بعد میں پہلی 4 سطریں پڑھنے جا رہا ہوں، قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ یا علی یا علی، سلمان آواز دے کے کہتا ہے راز ولا سے آج ہے پردہ ہٹا ہوا، اللہ اکبر، امام حسین کو میں سلامت رکھے، راز ولا سے آج ہے پردہ ہٹا ہوا، لیکن عدو کی آنکھ میں کانٹا پڑا ہوا، سلمان آواز دے کے کہتا ہے دوش نبی پہ دیکھ لو منظر کمال ہے، نام خدا پہ نام کا معنی کھڑا ہوا، تھک نہیں گئے تھے کوفہ اس سے آگے کا منطق دوسرا ساری تھک پتر تھوڑا اگر تھک گئے ہو تو گھر دی گل میں نہیں تھی آخری بنوانی اتھوں تو میں خیرات لینا آنا امام حسین کو نمستہ رکھے اچھا اسی موقع کی بات فتح مکہ کی رسول بھیا کھڑے ہیں رسول کے کندھوں پہ کھڑے ہیں علی ایک ہاتھ رسول نے علی کی اس پنڈلی میں رکھی حق تھا اس مجمع کا بولنا حق تھا اس مجمع کے صدر میں بولنا ایک ہاتھ بابر علی کی اس پنڈلی میں رسول دوسرا اس پنڈلی میں اور جیسے کسی کو کندھوں پہ کھڑا کرے تو بندہ پکڑ لیتا ہے یہاں سے اسی طرح رسول نے ایک پنڈلی سے یہ ہاتھ سے یہ پنڈلی پکڑی اس ہاتھ سے یہ پنڈلی پکڑی اور تھوڑی سی گردن گھما کے اوپر آئے اور تیرے پہنچنے کے کیا کہتے ہیں تیرے پہنچنے کے کیا کہتے ہیں شادی یہ علم گواہ ہے لاڑکانہ 20 سفر کی 1920 کی درمیانی رات شادی کم از کم 7000 کا مجمع تھا جدھر دیکھو انسانوں کے چہرے ہی چہرے نظر آ رہے تھے اور پورا لاڑکانہ اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہا ہے اب تیری قوت پرواز یہ صدرے مجھے بتائیں گے نا رسول نے تھوڑا سا منہ اوپر گھما کے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھ کے بھی کھڑے ہو گئے وہ صدروں کی بدنی ہے سلمان نے جلدی سے رسول کے قدموں پہ رخسار رکھا یا رسول اللہ علی بت توڑ نہیں دے رہے آپ حکم نہیں دے رہے بس علی کا چہرہ دے کے پڑے جا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ کیا ہے راز کیا ہے رسول مسکرا کے فرماتے سلمان میرے قریب آ جا کوئی کم ظرف نہ سن لے تو ہی تو حق رکھتا ہے جسے یہ راز ادا کیا جائے سلمان نے رسول کے کان قریب کیا اور رسول مسکرا کے فرماتے سلمان یاد رکھنا جمال وجہ خدا کی رونق خدا کی صورت دکھا رہی ہے خدا کی صورت دکھا رہی